اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو اصول دین میں نبوت کے بارے میں ہے، جس کے ہم نے بعض چیزوں کو بیان کیا، اور آج ہم قرآن کریم میں انبیاء کا بیان یہ شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کا بیان ہم نے عقل کے ذریعے یہ سمجھا کہ انبیاء علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ کیسے سمجھیں گے؟ عقل کے ذریعے کہ انبیاء علیہ السلام کی ضرورت ہے، نبی ہونے چاہیے، نبی کا وجود ضروری ہے۔ قرآن کریم نے بھی انبیاء علیہ السلام کی ضرورت کو بیان کیا ہے، یعنی ہم نے عقل کے ذریعے سمجھا ہے، اور قرآن کریم نے بھی انبیاء علیہ السلام کی ضرورت کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب ان کا رسول آتا جائے گا، جب ان کا رسول، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول آئے گا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ جو ہوگا وہ عدل کے ساتھ ہوگا، ان کے درمیان فیصلہ عدل کے ساتھ ہوگا، اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا ہے؟ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب ان کا رسول آ جائے گا تو پھر ان کے درمیان فیصلہ عدل و انصاف کے ذریعے ہوگا، قسط کے ذریعے ہوگا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہمارے ذمے ضرور ہدایت کر دینا ہے، یعنی ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہو کہ بہترین پہنچانے والی دلیل خدا کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ سب سے بہترین دلیل جو ہے پہنچانے والی، وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 4، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں کہ جس کے ڈرانے کے لیے نبی نہ بھیجا ہو، کوئی امت ایسی نہیں کہ جس کو ڈرانے کے لیے نبی کو نہ بھیجا گیا ہو، ان بلکہ ہر امت میں نذیر ہے۔ الا خلا فیہا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں ڈرانے والا نہ ہو۔ نذیر یعنی ڈرانے والا، بشیر بشارت دینے والا۔ نمبر 5، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسلا مبشرین، اور ہم نے نیکوں کو بہشت کی خوشخبری دینے والے اور بدوں کو عذاب سے ڈرانے والے، نیکوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے اور بروں کو عذاب سے ڈرانے والے پیغمبر بھیجے۔ رسلا مبشرین، بشارت دینے والے رسول، ومنذرین، اور ڈرانے والے رسول، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، پیغمبر بھیجے تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کی
خدا پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا ہی نہ تھا، ہم کیسے تیری اطاعت اور فرما برداری کرتے، پروردگار ہمیں تو کوئی سمجھانے والا ہی نہ تھا۔ نمبر 6، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم ان کو اس رسول سے پہلے عذاب سے ہلاک کر ڈالتے، رسول سے پہلے عذاب سے ہلاک کر ڈالتے ہم ان لوگوں کو، تو ضرور کہتے اگر ہم رسول کو نہ بھیجتے اور عذاب بھیج دیتے، رسول بعد میں آئے عذاب پہلے آ گیا لوگوں پر مثلا، تو وہ کہتے، کون لوگ کہتے کہ اے ہمارے پالنے والے، لقالوا ربنا، تو وہ کہتے اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا، تو ہم اپنے ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی ضرور کرتے۔ یعنی اگر ہم لوگوں پر رسول بھیجنے سے پہلے عذاب بھیج دیتے، رسول بعد میں بھیجتے، عذاب پہلے بھیج دیتے، تو لوگ کہتے پروردگار اگر تیرے رسول ہمارے پاس پہلے آ جاتے تو ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، تیرے اوامر و نواہی کو تسلیم کرتے، ہم تیری اطاعت اور پیروی کرتے، لیکن رسول تو آئے ہی نہیں ہے، تو نے عذاب بھیج دیا پہلے، تو ہم کیا کرتے، کیسے اطاعت کرتے؟ تو ہم اپنے ذلیل رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی ضرور کرتے، یعنی ہم تیری اطاعت کرتے۔ اب جو تو نے ہمیں ذلیل رسوا کیا ہے، ہم پہلے تیری اطاعت کر دیتے تاکہ رسوا اور ذلیل نہ ہوتے۔ ان تمام آیات قرآنی سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کا ہونا ضروری ہے، نبی کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر نبی نہ ہوتے تو لوگوں کی ہدایت کا پھر انتظام مشکل ہوتا، لوگ ہدایت کیسے پاتے، اور لوگ اللہ پر حجت قائم کر دیتے کہ پروردگار تو نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے پروردگار نبی کو کیوں نہیں بھیجا، کسی سمجھانے والے کو، بتانے والے کو کیوں نہیں بھیجا، اگر تو ہماری ہدایت کے لیے لوگوں کو بھیجتا تو ہم ضرور تیری اطاعت کرتے اور فرمانبرداری کرتے، لہذا تو نے نبیوں کو یا کسی سمجھانے والے کو نہیں بھیجا تو ہمیں کیا پتا ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس چیز سے تو راضی ہے اور کس چیز سے ناراض ہے، نہ ہمیں تیری رضا کا معلوم ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، کس چیز سے راضی ہے، کس عمل سے راضی ہے، کس فعل سے راضی ہے، اور نہ ہمیں تیری ناراضگی کا پتا ہے کہ تو کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، کون سا فعل اور عمل ہے جو تیری ناراضگی کا سبب بنتا ہے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو نے کوئی سمجھانے والا بھیجا ہی نہیں، تو ہم سے باز پرس کیسی، یہ عذاب ہم پہ کیوں نازل کر رہا ہے جبکہ تو نے کوئی سمجھانے والا نہیں بھیجا۔ تو پروردگار نے ہادی کو پہلے بھیجا، یا کہا جائے کہ پہلے ہی انسان کو ہادی بنا کے بھیجا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، کسی کے پاس یہ موقع نہ رہے کہ ہم تو تھے، ہادی نہیں تھا، لہٰذا ہم تیری اطاعت اور عبادت کیسے کرتے۔ لہٰذا اللہ عز و جل نے بجائے اس کے کہ لوگ اللہ کا حجت تمام کریں، اللہ نے اپنی حجت تمام کی لوگوں کے اوپر کہ ہم نے پہلے ہی انسان کو ہادی بنا کے بھیجا، اور اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، بلکہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ایک رہنما ہے، ہدایت کرنے والا ہے، کوئی ایسا انسان یا ایسی قوم نہیں ہے جس کا کوئی ہادی نہیں ہے، جس کے لیے اللہ نے ہادی کا انتظام نہیں کیا، بلکہ سب کے لیے ہادی اور رہبر اور سمجھانے والے کا انتظام اللہ عز و جل نے فرمایا ہے۔ لہذا لوگ اب اللہ پہ حجت نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے
صحیح کہ ہمارے لیے کوئی ہادی نہ تھا، بلکہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ جس کے ڈرانے کے لیے نبی نہ بھیجا گیا ہو، جس کو بتانے کے لیے نبی نہ بھیجا گیا ہو. اور صرف ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول. اللہ نے اور ہم نے نیکوں کو بہشت کی خوشخبری دینے کے لیے اور بدوں کو عذاب سے ڈرانے والے پیغمبر بھیجے ہیں تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کی خدا پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. وعجل فرجهم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا